اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان سنیاسی کشتجات یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہیں، اور جیسا کہ آپ بھائیوں کو معلوم ہے کہ یہ چینل خاص کر حکماء کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس میں جو بھی نسخہ جات ہوں گے وہ کشتجات کے متعلق ہوں گے، یعنی اس میں صرف کشتجات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور جو تصدیقی اور اکثری کشتے ہوں گے جو آسان ترتیب کے ساتھ بنتے ہیں وہی کشتجات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور عام بندہ اس چینل کو تو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو کشتجات کی تیاری کے بارے میں نسخے شیئر ہوتے ہیں وہ ہرگز خود اس کو نہ بنائے، کیونکہ کشت سازی کا کام اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اسے آسانی سے گھر کے اندر بنا سکے۔ تو تمام بھائیوں سے التماس ہے کہ صرف جو مستند حکماء ہے وہ اس چینل کے اوپر جتنی بھی کشتی ہوں گے وہ اپنے مطلب کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عام بندہ بنانا چاہے تو پھر کسی حکیم کی مدد سے وہ اپنے لیے وہ کشتہ بنا سکتا ہے۔ تو اب میں آتا ہوں نسخے کی جانب۔ ویسے تو اس چینل کے اوپر بہت سے کشتے بتائے گئے ہیں، لیکن ایک کشتہ جو شنگرف ہے اور اکثر چینلوں کے اوپر آتا ہے کہ کشتے شنگرف در پیاز، اور یہ آپ نے صحیح سنا ہوگا کہ یہ مردانہ امراض یعنی قوت باغ کے لیے بہت ہی اکثری چیز بنتا ہے۔ اس میں تو محنت ضرور ہے، یعنی یہ تو ایک محنت طلب کشتہ ہوگا، لیکن جب بنے گا تو آپ کے ہاتھ میں اکثیر آئے گا۔ اب میں آتا ہوں نسخے کی جانب کہ اس کے لیے آپ کو کون سی چیزوں کی ضرورت ہوگی، اور یہ کس ترتیب سے بنتا ہے، اور پھر اس کا طریقہ استعمال کیا ہوگا، اور جو فوائد ہے وہ کیا ہوں گے، وہ تو نسخے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے۔ ابھی آپ کو جو چیز درکار ہوگی وہ کچھ یوں ہے: کشتہ شنگرف در پیاز۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ آپ کو لینا ہے 1 تولہ شنگرف اچھے والا، اور پھر آپ کو لینا ہے 100 عدد پیاز۔ یہ دو چیزیں آپ نوٹ کر لیں، یعنی 1 تولہ آپ کو لینا ہے شنگرف اچھے والا، اور دوسرے نمبر پر آپ کو لینا ہے 100 عدد پیاز۔ تو ابھی اس کا جو اگلا طریقہ ہے اس کا ترکیبی تیاری ہے کہ یہ کس ترتیب سے بنتا ہے، وہ کچھ یوں ہے۔ یعنی 1 تولہ شنگرف لے، اس کو پیاز میں سوراخ کر کے داخل کریں، اور جو آپ نے پیاز میں سوراخ کیا اور اس سے جو برادہ حاصل ہوا وہ آپ کو ضائع نہیں کرنا۔ جب آپ پیاز کے اندر سوراخ کریں گے تو اس کے اندر یہ شنگرف کی جو 1 تولہ ڈلی ہے یہ اس کو داخل کرنا ہے، اور جو برادہ آپ نے پیاز سے نکالا ہے اس کے اوپر رکھنا ہے، اور پھر آپ کو دال ماش کا آٹا بنا کر، یعنی اس کا آٹا جب بنے گا تو پھر اس کا لیپ کرانا ہے۔ جب آپ اس کو لیپ دیں گے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، پھر آپ کو اوپلوں کو جلانا ہے، اور جب اوپلا آپ کا جل جائے گا، یعنی جب اس کے شعلے رک جائیں گے تو پھر اس میں کیا کرنا ہے، اس پیاز کو دبا کر رکھ دی، اور جب یہ جو ماش کا آٹا ہے یہ لال ہو جائے تو پھر اس کو نکال کر نیچے رکھنا ہے۔ یعنی جیسا آپ نے پہلا عمل کیا اس ترتیب سے آپ کو 100 عمل کرنا ہے، یعنی 100 پیازوں کے اندر سے آپ کو اسے تشویہ دینا ہے۔ جب آپ کے 100 عمل مکمل ہو جائے تو پھر نکال کر 100 گرام لہسن، پیاز اور ادرک کے پانی میں اس کا رگڑائی کرنا ہے، اور اس کا رگڑائی اتنا کرنا ہے کہ یہ خشک ہو جائے اور یہ سکوت کی شکل اختیار کرے۔ یعنی آپ کو 100 گرام لہسن، 100 گرام پیاز اور 100 گرام آپ کو ادرک کا پانی لینا ہے۔ اس کو آپ الگ الگ بھی اس کا رگڑائی کر سکتے ہیں، یعنی ان پانی میں اور اس
تمام پانی کو یکجا کر کے پھر بھی اس کے اندر اس کی رگڑائی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ یعنی یہ 300 گرام پانی اس پر خشک کرنا ہے۔ جب یہ خشک ہو جائیں گے تو آپ کے پاس سفوف آئے گا، اور یہ آپ کے پاس جیسا نسخے کا ٹائٹل ہے پشت شنگرف در پیاز، وہ آپ کے پاس اکثیر آئے گا۔ ابھی اس کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ اس کی طریقہ استعمال۔ طریقہ استعمال اس کا کچھ یوں ہے کہ اس کا جو طریقہ ہے وہ آدھا رتی سے لے کے 1 رتی تک عمر اور جسامت کے لحاظ سے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور دودھ میں دیسی گھی ملا کر پینا ہے۔ لیکن جب کوئی مریض آتا ہے اور کوئی حکیم اسے یہ پوچھتا دیتا ہے تو پہلے اس کو جو حکیم ہے وہ مریض کو یہ ضرور بتا دے کہ جو بکری کا گوشت ہوتا ہے اس کا ایک توقیمہ ضرور کھا لیا کرے۔ تو انشاءاللہ جب بھی یہ کھائے گا تو اس کا رزلٹ 3 دن میں اس کو معلوم پڑ جائے گا، اور اس کی جو حد کورس ہے یعنی اس کا مکمل کورس ہے، جو کمزور سے کمزور تر ہوگا اس کے لیے صرف 7 خوراکیں کافی ہے۔ یعنی 3 خوراکوں سے اکثر کام چلتا ہے، لیکن پھر بھی اگر زیادہ کمزور ہے تو اس کے لیے 7 ہی خوراک کافی ہے، یعنی 7 خوراکیں اس کی مکمل کورس ہے۔ اور اس کے فوائد تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ اس مریض کے اوپر حکمہ حضرات ٹرائی کرے، یعنی اس کا تجربہ کرے جس کے سپرم 0 ہو۔ اس مریض کے اوپر یہ آپ استعمال کریں، پھر آپ حکمہ حضرات کو معلوم پڑ جائے گا کہ انشاءاللہ اس کے جو 0 سپرم ہے وہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور 3 خوراکوں کے بعد وہ اپنا ٹیسٹ بھی کرا سکتا ہے، پھر اس کو معلوم ہوگا کہ ابھی تو سپرم کا ایکٹیویشن چالو ہو جائے گا، یعنی چالو ہوا، اور پھر اس کو 7 خوراکیں دینی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ایک نسخہ شنگرف کا، جو ایک اکثیری شنگرف ہے، اور جس کا استعمال تو بہت زیادہ طریقوں سے حکمہ حضرات کر سکتے ہیں، لیکن جو حکمہ کے پاس اکثر مریض آتے ہیں اور اس کو یعنی ایزوسپرمیا کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے سپرم ڈیڈ ہوتے ہیں، 0 ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ 3 خوراکوں سے لے کے 7 خوراکوں میں اس کا ایکٹیویشن پورا ہو جائے گا۔ تمام حکمہ حضرات اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ اور آخر میں سب بھائیوں سے ایک نہایت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، لائک کرے اور شیئر بھی کیا کرے، اور اس کا لنک دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کرے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ آخر میں سب بھائیوں سے اجازت مانگتا ہوں، اللہ نگہبان۔